ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے قمر صاحب مودی صاحب کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے اور کچھ بڑی اچھی انفارمیشن دے رہے تھے ہمارے ناظرین کو, تو آپ پھر کنٹینیو کریں. میں نے کہا کہ چائے کا ڈھابا تھا اس کا, صحیح, شاید اس کو انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ واپس ڈھابے پہ جانا پڑے گا. انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں, اگر کوئی سمجھدار لوگ وہاں پر بھی آ گئے, جیسے یہاں عمران خان آ گیا ہے, صحیح, تو ایسے وہاں پر بھی کوئی اللہ کرے ایسا بندہ آ جائے کہ جس کو یہ ریئلائز ہو کہ ہم دونوں ملکوں کی بھلائی اب اس ان میں کی ہے. عوام کو ایسا چناؤ کرنا چاہیے نا اس کہ الیکشن میں ہم کہ کوئی دونوں ایسا آئے, ملکوں, یہ سمجھنا چاہیے سب کو, عوام کو بھی سمجھنا کیونکہ چاہیے. عوام انتخاب کرتی ہے حکمران کا اور عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے. انڈیا کے عوام کو بھی سمجھنا چاہیے, اور ہمارا پیغام بھی ہے کہ اب ایسی آپ اپنی قیادت لائیں جو دونوں ممالک آپس میں ایک جوڑے, تاکہ دونوں ملکوں کی عوام میں خوشحالی آئے, دونوں ملکوں کے عوام مطلب کہ ایک طرح کا جو ہے وہ ان کا فیوچر آگے بڑھے, ہمارا بھی بڑھے, ان کا بھی بڑھے, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو. لڑائی جھگڑے اتنے ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں, جنگ چل رہی ہے, اس کا کوئی اب تک حل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی بھی حل نظر نہیں آیا, تو اس لیے آگے جا کے بھی اس کا کچھ حل نہیں ہونے والا, تو اس لیے چاہیے بہتر کہ آپس میں دوستی کر لینی چاہیے. اگر انڈیا اسی بات پہ اڑا رہا, جیسے ابھی اڑا ہوا ہے یا جیسے شروع سے اڑا ہوا ہے, تو پھر تو یہ تو آپ کے خیال میں کب بھی مسئلہ کشمیر حل ہوتا نہیں دکھائی دے رہا؟ کشمیری ہو سکتا ہے کہ کشمیریوں پہ ہم دیکھتے ہیں اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, بہت زیادہ, لیکن یہ مظالم بھی ایک دن رنگ دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. صحیح, اور ہم اتنے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, نہتے بیچارے کشمیریوں کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر ان کی ہمت بھی دیکھو, صحیح, نہتے ہاتھ اکیلے آگے ٹینکوں کے سامنے آ کے پھر وہ بھی لڑتے ہیں, اور نہیں تو پتھر سے بھی لڑتے ہیں. صحیح, ان کے بھی دل دیکھو نا, کیونکہ وہ مسلمان ہے, مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. خیر, اب بیک ٹو پاکستان بات کر لیتے ہیں اپنے ملک کی معیشت کے حوالے سے. جو ہے اپنی ملک کی معیشت کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں اس میں یا نہیں؟ ملک کی معیشت میں بہتری تو آئے گی, لیکن ہمارے اوپر اتنے ہزاروں ارب ڈالر جو قرضہ ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے اترے گا. اتر تو سکتا ہے, لیکن اس میں ہمارے 2-4 بندوں کو اگر ان کی ساری دولت واپس لے لی جائے نا, تو انہی سے ہی قرضہ اتر جائے گا. لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم یہ لے لیں گے. میں نہیں سمجھتا اتنا آسانی سے لے لیں گے, لیکن اگر لے لیا تو پھر شاید ہمیں بہت بڑا ریلیف. لیکن اتنا سارا قرض ہے, پاکستان مقروض ہے, اور مزید قرض کون دے گا؟ قرض مزید اگر ہم لیں گے نا, لیکن عمران خان صاحب قرض لینا نہیں چاہتے, تو ہم چل بھی نہیں سکتے. پھر ہم تو ہمیں کوئی چیز ایسا پلان کرنا پڑے گا کہ جس سے ہمارا جو ابھی ڈیم کا سلسلہ بھی ایک شروع ہو گیا نیا, اس کے لیے بھی ڈونیشن دیا جا رہا ہے. پھر پوچھنا پڑے گا کہیں سے کہ نواز شریف کی کوئی اور بھینسیں ہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک بات ہے. اگر حکومت نے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے تو عمران خان خود ویسے ہی عوام سے رابطہ کریں جیسے پہلے کرتے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اٹھے, پورے ملک میں نکلے, ڈائریکٹ عوام کے ساتھ کھلی کچہریاں کریں. صحیح, ڈائریکٹ عوام کے ساتھ, جیسے کسی زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کرتا تھا. اوپن سب, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, اوپن. بھائی عوام سے مشورہ لے, عوام کے پاس جائے, عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے. عوام سے بھی مشورے لینے ضروری ہیں, صرف اپنے حواریوں سے مشورے نہ لیں. کچھ اچھے دیں گے, کچھ ایسے بھی دیں گے کہ الٹا اس کے گلے پڑ جائیں گے. بلکہ اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو اتنا قریب سے نہیں جانتا, جو اس کا وزیر اطلاعات ہے, جو اینکر بھی تھا ٹی وی کا, فواد چودھری. تو کسی بندے نے اس کے لیے کہا کہ اگر عمران خان کے پاس فواد چودھری ہے تو اس کو باہر سے کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا؟ آئی ڈونٹ نو یہ کہاں تک, کیونکہ میں ذاتی طور پہ فواد چودھری کو نہیں جانتا. میں جب اینکر تھا تو میں سنتا تھا,
تو اس وقت اس کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی. وہ مطلب بہت ہی اول پھول پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں. نجی بینکوں نے بھی تو حکومت کو قرض دینے سے انکار کر دیا. ہاں تو کہتے ہیں کہ قرض ہمارا اتاریں گے کہاں سے؟ صحیح. قرض تو وہ دے گا نا جس کو امید ہوگی. جس کو امید ہوگی نہیں نظر آ رہی کچھ اتنی ٹینشن زیادہ سچویشن ہے. لیکن آپ دیکھیے گا بیٹھ کے, یہ اللہ معجزہ کرے گا, ہم نکل جائیں گے. کیونکہ کافی پریشر ہر جگہ سے دکھائی نکل جائیں گے انشاءاللہ, نکل جائیں گے. اللہ نے چاہا تو نکل جائیں گے. یعنی اللہ کوئی راستہ بنا دے گا. جب اللہ مدد کرتا ہے نا اپنے غیب سے, تو اللہ تعالیٰ دیکھنا ایسے نکل جائیں گے کہ یہ جتنے منہ پھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے منہ یوں بند ہو جائیں گے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا بہتری کی طرف گامزن کر دیا. ہاں نا, کر دیا تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ سے امید ہم کیوں, وہ ہماری امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں, اور اللہ ہماری مدد کرے گا, عمران خان کی مدد کرے گا, قوم کی بھی دعائیں, ہماری دعائیں. آؤ ہم سب مل کے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں تو ہم دیکھو سب کچھ کر جائیں گے. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل. اچھا, عمران خان جو ہے, آپ کا یہ خیال ہے کہ عمران خان آ کے کھلی کچہری لگائیں, بات کریں, پبلک سے بات کرے, ڈائریکٹ پبلک سے بات کرے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پبلک ان کے بارے میں کیا کہتی ہے. پبلک اس کو ڈائریکٹ بتائے, کھل کے بتائے. یہ ان وزیروں کے چکر میں نہ رہے, یہ اس کو غلط بتائیں گے. یہ تو ہر اس کو دیں گے سر سب ٹھیک ہے, صحیح, سب اچھا کی رپورٹ پہ نہ جائے. پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ آ کے بات کرے, پبلک اس کو کھل کے بتائے. صحیح. تب عمران خان کو پتا چلے گا کہ پبلک کے دل میں کیا ہے. اب وہ سب اچھا والی بات چل رہی ہے, لیکن اب کوئی بھی چیز ہو فٹافٹ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کہ ہاں یار یہاں یہ ہو گیا, وہاں وہ ہو گیا. اب تو وقت ہی ایسا, اب آپ کا سوشل میڈیا کا وقت ہے, میڈیا کا وقت ہے. اب آپ ایک بات بھی نہیں چھپا سکتے, اور ہماری میڈیا تو ماشاءاللہ اللہ اس کو اور بڑی لمبی عمر دے. بات ہوتی ہے اتنی تو وہ اتنی بڑھا کے اور آگے بڑھا دیتی ہے, مسالہ لگا کے دیتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی اب تو دیوالیہ ہو گیا پاکستان, جبکہ خدا کو مانو ایسی تو آپ بات بھی منہ سے نہ نکالیں. لیکن بس افواہیں آ رہی ہوتی ہیں, میڈیا بھی کیا کرے, ان کو بھی بس جہاں سے جو مسالہ ملتا ہے, میڈیا کو اپنا کہیں نہ کہیں سے تو افواہیں مل رہی ہوتی ہیں. میڈیا کو اپنا میڈیا چلانا نا. میں نے وہ بتایا نا, افواہ تو چلی تھوڑی سی, انہوں نے اس کو اتنا بڑا کر کے عوام کو پیش کر دیا, عوام پریشان ہو گئی. صحیح. خیر, اس پہ اگر بات کریں گے تو بات طویل ہوتی جائے گی, لیکن پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ نے ان کا تجزیہ جو سنا ہی ہوگا, اور زبردست قسم کا قمر صاحب کا تجزیہ تھا. ان کے پیارے ہی تجزیے کے ساتھ اجازت چاہوں گی. دیکھتے رہیے گا پولیٹیکل ٹاک. اللہ نگہبان.